अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी गहरी गौर व खोज के बाद ये फैसला किया कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वापस बुला लिया जाए। उन्होंने तारीख के मुताबिक पैगाम में ये अल्फाज लिखे, अगर तुझे मेरा ये ख़त मिस्र की सरहद पार करने से पहले मिल जाए तो वहीं से वापस बैतुल मक़दस चले जाओ, और अगर तुम मिस्र की सरहद में दाखिल हो चुके हो तो पेशकदमी जारी रखो, मैं तुम्हारे लिए कुमक भेज दूंगा। हज़रत उमर ने यह पैगाम अपने एक कासिद शरीक बिन अब्दा को दिया और कहा कि वो कम से कम रुके और जिस कदर तेज़ जा सकता है जाए और पैगाम अमर बिन आस तक पहुँचा दे। जिस वक्त कासिद अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचा वो रफ़ा के मकाम पर थे। उन्होंने पेश कदमी बड़ी सुस्त रफ्तार से की थी और वो समंदर के किनारे किनारे जा रहे थे। सुस्त रफ्तारी की वजह यह थी कि अमर बिन आस मदीना की कुमक के मुंतज़िर थे। कुमक के आ जाने के बाद वो पेश कदमी की रफ्तार तेज़ करना चाहते थे। यहाँ तारीख में एक दिलचस्प वाक़या लिखा है, जब कासिद अमर बिन आस तक पहुँचा और उसने बताया कि अमीरुल मोमिनीन का पैगाम लाया है, तो अमर बिन आस ने पैगाम ले तो लिया लेकिन पढ़ा नहीं। इसकी बजाय वो चलते गए और कासिद से मदीना की बातें और ख़बरें पूछते रहे। आखिर वो रफ़ा से बहुत आगे निकल गए और एक गाँव आ गया। अमर बिन आस ने गाँव वालों से पूछा कि यह किस मुल्क का गाँव है। उन्हें बताया गया कि यह मिस्र का गाँव है। अमर बिन आस ने अब पैगाम खोल कर पढ़ा, अपने मातहत सलारों को बुलाकर यह पैगाम सुनाया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने यह हुक्म दिया है कि मिस्र में दाखिल हो चुके हो तो पेश कदमी जारी रखो। तुम सब देख रहे हो कि हम मिस्र में दाखिल हो चुके हैं, लिहाजा पेश कदमी जारी रहेगी। उन्होंने कासिद को पैगाम जवाब लिख कर दिया कि उनका लश्कर मिस्र की सरहद से आगे निकल गया है, इसलिए कुमक फ़ौरन भेजी जाए। उन्होंने कासिद को ही गवाह बना लिया कि लश्कर मिस्र की सरहद में दाखिल हो चुका था। अमर बिन आस ने अपने मातहत सलारों से कहा कि जब उन्होंने देखा कि कुमक की बजाय कासिद आया है तो वो समझ गए कि यह वापस का हुक्म है। उन्हें हज़रत उमर के अहकाम का अंदाज़ा था। किसी तरह उन्होंने महसूस कर लिया कि हज़रत उमर ने ज़रूर लिखा होगा कि मिस्र में दाखिल हो गए हो तो फिर पीछे ना आना, आगे ही बढ़ना। अमर बिन आस का यह शक सही निकला। उससे आगे उनके सामने मिस्र का एक मशहूर मकाम उरिश था। यह दरमियाना दर्जे का शहर था। अमर बिन आस ने इस शहर को मुहासरे में लेना चाहा, लेकिन वो देखकर हैरान रह गए कि वहाँ रूमी फौज का एक भी सिपाही नहीं था। मुजाहिदीन ने शहर में दाखिल होकर उस पर कब्जा कर लिया। उससे आगे 70 मील दूर मिस्र का उतना ही बड़ा एक और शहर फरमा था। अमर बिन आस बहुत ही खुश थे कि उन्होंने रूमियों को बेखबरी में आन लिया है और वह अगला शहर भी इसी तरह फतह कर लेंगे। उन्होंने ऐसी परेशानी का इजहार ही नहीं किया कि कुमक कभी नहीं पहुंची, लेकिन ये अमर बिन आस की खुशफहमी थी। उनका लश्कर जूं ही मिस्र की सरहद में दाखिल हुआ था, मिस्र में मकोकस और जर्नैल अतरबून को इतला मिल गई थी। मिस्र के हुक्मरान मकोकस ने यह बेहतर समझा कि मुसलमानों के लश्कर को और आगे आने दिया जाए। उसने अतरबून से मशवरा किया कि उरीश से फरमा तक 70 मील लंबा चौड़ा सहरा है, मुसलमानों को सहरा में शिकस्त नहीं दी जा सकती, उन्हें आगे आने दिया जाए। अतरबून ने मकोकस का मशवरा कबूल कर लिया और बड़ी तेजी से यह कार्रवाई की कि अरीश से अपनी तमाम फौज निकाल कर 70 मील पीछे फरमा के शहर में इकट्ठी कर ली और उस शहर का दिफा और ज्यादा मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। अमर बिन आस का लश्कर मिस्र के शहर फरमा की तरफ बढ़ा जा रहा था। उन्होंने मिस्र का एक शहर अरीश बगैर मुजाहमत के ले लिया था। वो इस खुशफहमी में मुब्तला तो थे कि अगला शहर फरमा भी इसी तरह आसानी से ले लेंगे, लेकिन वो बहुत ही मोहतात होकर पेश कदमी कर रहे थे। एहतियात तो लाजमी शर्त थी, जिसकी एक वजह यह थी कि उनके साथ लश्कर था ही क्या, 3-3.5 हजार नफरी उनके साथ थी। पेश कदमी की रफ्तार जरा कम इस उम्मीद पर रखी गई कि मदीना से कुमक पहुंच जाए। फिर यह वजह थी कि अमर बिन आस जैसे होशमंद और तजर्बाकार सलार ये अंसर तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते थे कि रूमी फौज मुकाबले में आएगी ही नहीं। वो सब सहराई इलाका था। मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर ऊँटों की तरफ बड़े आराम से और इत्मीनान से चला जा रहा था, जैसे उसके नीचे हमवार और बड़ी पक्की ज़मीन हो। रूमी हुक्मरान मकोकस ने ठीक ही कहा था कि सहरा में मुसलमानों को शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं। पहला पड़ाव किया गया। मदीना से कुमक तो ना आई, हलब से हदीद बिन मोमिन खजरज अपनी बीवी शरीना के साथ आन पहुंचा और सिपा सलार अमर बिन आस से मिला। अगले रोज़ मदीना से एक और तजर्बाकार जासूस मसूद बिन सुहेल भी पहुंच गया। उसके साथ फहद बिन सामिर था और उसकी बीवी एनी भी उसके साथ थी। बिन सामिर और एनी ने इस्लाम कबूल किया था तो बिन सामिर का नाम फहद बिन सामिर रखा गया था, लेकिन एनी ने अपना नाम एनी ही पसंद किया था।
مسعود بن سہیل مکی کو مدینہ سے امیر المومنین نے بھیجا تھا۔ وہ مصر سے اچھی طرح واقف تھا اور جاسوسی کے لیے وہاں کچھ عرصہ گزار آیا تھا۔ فہد بن سامر مدینہ میں ہی تھا اور وہ رضاکارانہ مسعود کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اسے کسی سے حکم لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ فہد بن سامر کو قبول اسلام کے بعد مدینہ میں رکھا گیا اور اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی اسے کوئی کام نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی دیکھنا تھا کہ وہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں۔ وہ فراغت سے بہت ہی پریشان تھا اور اس نے کئی بار کہا کہ وہ رومیوں کے خلاف میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے، اور اگر اسے جاسوسی اور تخریب کاری کا کام دیا جائے تو وہ کامیابی سے کر سکتا ہے۔ مصر سے تو وہ بہت ہی اچھی طرح واقف تھا، اور جس علاقے میں سپہ سالار عمرو بن عاص جا رہے تھے اس سے تو وہ پوری طرح واقف تھا۔ اس نے مسعود کو جاتے دیکھا اور کسی کو بتائے بغیر انہی کو ساتھ لیا اور مسعود کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے کم سے کم پڑاؤ کیے اور سپہ سالار عمرو بن عاص کے پاس جا پہنچے۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ مسعود اور فہد مدینہ سے عمرو بن عاص کے پاس گئے تھے تو کیا وہ ایسی خبر یا اطلاع لے کر گئے تھے یا نہیں کہ مدینہ سے کمک آ رہی ہے یا نہیں۔ تاریخ کی تحریروں اور قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ فرما تک پہنچنے تک مدینہ سے کمک نہیں آئی تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص ایک امیر اور تاجر خاندان کے فرد تھے۔ قبول اسلام سے پہلے وہ اکثر تجارت کے سلسلے میں مصر جاتے رہتے تھے۔ سکندریہ کی شان و شوکت، جاہ و جلال اور شاہانہ رونقیں دیکھ کر عمرو بن عاص ایسے متاثر ہوئے تھے کہ مصر ان کے ذہن میں نقش ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ مصر سے اور خصوصاً شمالی مصر سے تو کلی وقفیت رکھتے تھے۔ مصر کے لوگوں کو بھی وہ جانتے تھے۔ اب مسعود اور حدیث جیسے جاسوس جو بڑے ہی دلیر، چھاپا مار اور تخریب کار بھی تھے، ان تک پہنچ گئے تو انہیں جاسوسی کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہوتا نظر آنے لگا۔ عمرو بن عاص ان دونوں کی ذہانت اور کارکردگی سے پوری طرح آشنا تھے۔ فہد بن سامر ان کے لیے بالکل ہی نیا آدمی تھا۔ مسعود نے انہیں فہد کے متعلق بتایا اور فہد نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عمرو بن عاص مطمئن ہو گئے۔ فہد دعویٰ کرتا تھا کہ جتنی کامیاب جاسوسی اور تخریب کاری وہ کر سکتا ہے اتنا کوئی عربی جاسوس نہیں کر سکتا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنے ماتحت سالاروں کو پاس بٹھا کر ان تینوں جاسوسوں کو صورتحال تفصیل سے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ فرما تک ان کے جاسوس ہو آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ فرما میں رومی فوج کی تعداد ہمارے لشکر سے دگنی ہے۔ عمرو بن عاص نے مزید وضاحت یا تصدیق کے لیے مسعود بن سہیل مکی کو فرما بھیج دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 جاسوس بنیامین کے پاس بھی چلے گئے ہیں اور بنیامین سے یہ بات کریں گے کہ قبطی عیسائی مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں اور در پردہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تم دیکھ رہے ہو، عمرو بن عاص نے کہا، میرے ساتھ لشکر کتنا تھوڑا ہے، محاصرے کے لیے میرے پاس سامان بھی پورا نہیں، پھر بھی میں اتنا ہی لشکر لے کر اتنی دور آ گیا ہوں اور کمیں کبھی پہنچی نہیں۔ میں نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی ہے کہ خود ہی امیر المومنین سے فوج کشی کی اجازت مانگی تھی اور انہیں قائل کر لیا تھا۔ میں ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہتا ہوں، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ایک سالار نے کہا، اگر ہم ناکام رہے تو صرف ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا بلکہ امیر المومنین اپنے ان مصاحبوں کے سامنے شرمسار ہوں گے جو ابھی تک انہیں روک رہے ہیں کہ مصر پر ابھی فوج کشی نہ کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ مصر کی فتح اور شکست میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر میں زندہ مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا، زندہ وہاں چلا گیا تو مصر پر حملے کے مخالفین کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ ایسا نہ کرو، تم سب دیکھ رہے ہو کہ ہم اتنی دور نکلے ہیں کہ ہمارے پاس رسد کا کوئی انتظام نہیں۔ میں اللہ کے نام پر آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اللہ مدد کرے گا، شرط یہ ہے کہ ارادہ مضبوط اور نیک ہو، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھل جائے گا۔ کیا آپ نے کوئی راستہ سوچا ہے؟ فہد بن سامر نے پوچھا۔ ہاں سوچا ہے، عمرو بن عاص نے کہا، اور یہ راستہ تم اور حدید کھول سکتے ہو۔ سب سے پہلے ہمیں رسد چاہیے، اناج اور مویشی۔ یہ ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ لشکر میں سے کچھ نفری اس علاقے میں بھیجی جائے جہاں اناج کے ذخیرے موجود ہیں۔ یہ نفری ٹولیوں میں بٹ کر ہر اس گاؤں پر حملہ کرے جہاں اناج اور مویشی موجود ہیں، صرف اناج اور مویشی لائے جائیں، لیکن اس طرح میرے لشکر کی نفری کم ہو جائے گی۔ پھر دعا کریں کہ کمک آ جائے۔ ایک سالار نے کہا، کمک کا انتظار کر لیا جائے، میں انتظار نہ کروں تو بہتر ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، اب جب کہ ہمارے دشمن کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم اس کے ملک میں داخل ہو کر ایک شہر لے بھی چکے ہیں تو وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ ہمارا انتظار دشمن کو تیاری کا بہت وقت دے دے گا۔ میں ایک اور ذریعہ پیدا کر سکتا ہوں۔ معروف یورپی تاریخ نویس بٹلر نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور مسلمان تاریخ دانوں نے بھی اسے اچھی طرح واضح کیا ہے۔
ذریعہ یہ تھا کہ جہاں یہ صحرا ختم ہونا شروع ہوتا تھا وہاں سے سبزہ زار کا آغاز ہوتا تھا۔ اس درمیانی علاقے میں آبادیوں سے دور دور بدو قبائل رہتے تھے جو کسی حد تک خانہ بدوش تھے۔ وہ ظاہری طور پر عیسائی تھے لیکن عیسائیت میں انہوں نے کچھ اپنے عقائد اور توہمات شامل کر رکھے تھے۔ ان کی اپنی ایک معاشرت تھی اور ان کے متعلق کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ وہ خونخوار قسم کے جنگجو تھے اور فن حرب و ضرب کو بھی سمجھتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے یوں سوچا تھا کہ یہ بدو قبائل ہاتھ میں آ جائیں تو انہیں ساتھ ملا کر اناج اور مویشیوں کی فراہمی کا کام ان کے سپرد کیا جائے تو وہ خوش و سلوبی سے کر لیں گے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے جو ہی ان بدو قبائل کا ذکر کیا، فہد بن سامر چونک پڑا اور ایک ہاتھ اٹھا کر سپہ سالار کو چپ کرا دیا۔ لگتا ہے کہ اسے کوئی بات یاد آ گئی ہے۔ سپہ سالار فہد بن سامر نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا ہے، ارادہ نیک ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ میں رومی فوج میں ان علاقوں میں رہا ہوں اور ان لوگوں کے رسم و رواج اور مذہبی عقائد سے واقف ہوں۔ 5-6 دنوں بعد چاند کی 3 تاریخ ہوگی۔ اس موسم میں سال میں ایک بار چاند کی 3 تاریخ کی رات یہ لوگ ایک تقریب منایا کرتے ہیں۔ میں اور حدید اس رات وہاں جائیں گے۔ ناظرین، مکوکس اور رومیوں کا مشہور و معروف جرنیل اتربون سکندریہ میں تھا۔ انہیں ان کے جاسوس روز بروز کی اطلاعیں پہنچا رہے تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے اور کمک کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ مکوکس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو تھوڑی سی لڑائی میں ہی ختم کر دے گا اور یہ لشکر لڑائی سے پہلے ہی بھوک سے مر جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈال دیں اور کہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ رسد بہت کم ہے جو فرما پہنچنے تک پوری نہیں ہوگی۔ مکوکس نے یہ اطلاع ملتے ہی ان دیہاتی علاقوں میں جہاں سے کھانے کے لیے اناج اور مویشیوں کی فراہمی ہوتی تھی اپنی فوج اس حکم کے ساتھ بھیج دی تھی کہ ہر گاؤں میں فوج موجود رہے اور مسلمان اگر اناج کی لوٹ مار کے لیے آئیں تو انہیں وہیں ختم کر دیں۔ اس طرح مکوکس اور اتربون نے مسلمانوں کو بھوکا مرنے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کے لیے بڑی ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے مدینہ کو ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ کمک جس قدر جلدی ہو سکے بھیج دی جائے اور وہ کمک کا انتظار نہیں کریں گے۔ مسعود بن سہیل مکی شتر بانو کے بھیس میں فرما چلا گیا تھا اور واپس بھی آ گیا تھا۔ وہ اونٹ پر تھا۔ صحرائی علاقوں میں اونٹ کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ وہ سپہ سالار کے لیے یہ خبر لایا کہ مکوکس اور اتربون خود فرما میں نہیں آئیں گے اور انہوں نے اپنی فوج کو یہ حکم بھیجا ہے کہ محاصرے میں نہیں رہنا ہے بلکہ بار بار باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کرنا تاکہ ان کا جانی نقصان ہوتا رہے۔ مکوکس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا جو بھی جانی نقصان ہوگا اسے وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ فرما مصر کا ایک مشہور شہر تھا۔ فرعونوں کے زمانے میں اس کا نام پلوس تھا۔ زمانے گزرتے گئے اور مصر قبطیوں کے زیر تسلط آ گیا تو پلوس کا نام پرمون رکھ دیا گیا۔ پھر آگے چل کر کسی دور میں اس کا نام فرما رکھ دیا گیا۔ جس علاقے میں فرما واقع تھا وہاں دریائے نیل جا کر 7 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ ایک شاخ کا نام جسے اس وقت نہر کہا جاتا تھا پلوزی تھا۔ اس طرح ہر شاخ کا ایک نام تھا۔ یہ تمام علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا اور یہ بحیرہ روم کے تقریباً کنارے پر تھا۔ آج بھی یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے اور وہاں پھلوں کے بے انداز باغات ہیں اور اسی وجہ سے یہ علاقہ اس وقت بھی گنجان آباد تھا اور آسودہ حال بھی تھا۔ لوگوں کے مکانوں کے ارد گرد باغیچے بنے ہوئے تھے۔ فرما کا شہر ایک پہاڑی پر آباد کیا گیا تھا اور اس کی حفاظت اور دفاع کا انتظام صرف یہ نہیں تھا کہ ایک طرف قلعہ اور سارے شہر کے ارد گرد ایک مضبوط دیوار ہوتی۔ دیوار تو تھی لیکن شہر کو متعدد قلعہ بندیوں سے محفوظ کیا گیا تھا۔ اس طرح اس شہر کی تسخیر تقریباً ناممکن بنا دی گئی تھی۔ ایک تو قلعہ بندیاں زیادہ تھیں اور دوسرے یہ پہاڑی پر آباد تھا۔ یہ محاصرہ کرنے والوں کے لیے بڑی زبردست مشکل پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، مصری بدو اپنے علاقے میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ فرما سے دور اور عام راستوں سے ہٹ کر ایک علاقہ تھا جو ریگستانی بھی تھا اور اس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا۔ وہاں صحرا ختم ہونے لگتا تھا اور سرسبز و شاداب علاقہ شروع ہوتا تھا۔ اس علاقے میں ایک ایسی جگہ تھی جو وسیع نشیب تھا۔ اس کے ارد گرد جو کنارے تھے وہ اونچے بند کی شکل میں تھے۔ برسات کے دنوں میں اس نشیبی جگہ پانی جمع ہو جاتا تھا اور 2-3 مہینوں بعد پانی خشک ہو جاتا اور پیچھے ہری بھری گھاس چھوڑ جاتا تھا۔ اس میں چند ایک درخت بھی تھے اور کہیں کہیں زمین ذرا ابھری ہوئی تھی اور اونچے نیچے ٹیلے بھی تھے لیکن بہت کم۔ اس جگہ کو بدو نے بہت خوبصورت بنا رکھا تھا اور اسے وہ اپنا ایک طرح کا مقدس نشیب سمجھتے تھے۔ یہ ساری باتیں فہد بن سامر سے معلوم ہوئی تھیں۔ اس کے قریب ہی کہیں بدو کے مذہبی پیشوا اور 1-2 سردار رہتے تھے۔
رات کا وقت تھا اور چاند کی تیسری تاریخ تھی۔ کم و بیش 3000 بدو دائرے میں اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں بہت سی جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی۔ اس خالی جگہ کے وسط میں ایک کبھی ہیکل بیل ایک کھونٹا گاڑ کر اس سے باندھا ہوا تھا۔ اس کے خمیدہ سینگ مختلف رنگوں سے سجائے گئے تھے۔ اس پر سبز رنگ کا کپڑا ڈالا گیا تھا جس میں چمک سی تھی۔ ہوا سے یہ کپڑا ہلتا تھا تو مشنوں کی شعلوں کی روشنی میں اس کپڑے پر چمک کی لہریں اٹھتی اور ہلتی نظر آتی تھیں۔ بیل کے کھروں پر کوئی چمکدار چیز ملی گئی تھی۔ بیل کے گلے میں سہرئی پھولوں کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ 20-22 جوان اور جوان سا لڑکیاں جو ایک ہی لباس میں ملبوس تھیں بیل کے ارد گرد دائرے میں رقص کر رہی تھیں۔ ڈھول دف اور شہنائیاں بج رہی تھیں۔ لڑکیوں کا یہ رقص اچھل کود جیسا نہیں تھا اور غیر منظم بھی نہیں تھا۔ ہر ادا اور ہر حرکت ایک ہی جیسی تھی۔ کوئی لڑکی دوسروں سے الگ تھلگ ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ لڑکیاں ایک زنجیر سے بندھی ہیں اور زنجیر کسی غیر مرئی قوت کے ہاتھ میں ہے۔ نہ رقص بے ہنگم تھا، نہ سازوں کا غل غپاڑا تھا۔ ساز ایک خوابناک سی دھن الاپ رہے تھے اور رقص وجد افری تھا۔ صحرا کی خنک رات مخمور ہوئی جا رہی تھی۔ 3000 بدوں پر سکوت طاری تھا جیسے وہ محو خواب ہوں۔ بیل کے ارد گرد چند ایک چکر پورے کر کے ایک لڑکی رقص کی اداؤں کے ساتھ بل کھاتی لہراتی دائرے سے نکل کر بیل کے سامنے چلی گئی اور بیل کا منہ چوم کر پھر لڑکیوں کے دائرے میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے آنے والی لڑکی نے بھی ایسے ہی کیا اور تمام لڑکیوں نے ایسے ہی بیل کا منہ چوما۔ دائرہ ایک قطار بن گیا اور لڑکیاں ایک دوسرے کے پیچھے وہاں سے چلی گئیں۔ جو جگہ رقص کے لیے چھوڑ دی گئی تھی اس کے ارد گرد 5 بڑی مشلیں جل رہی تھیں۔ تیسری کا چاند واپس افق میں چلا گیا اور رات تاریک ہو گئی تھی۔ آخری لڑکی تاریکی میں گم ہو گئی تو سازوں کی سرتال تیز قدم ہو گئی اور شہنائیوں کی دھن اس تیز تھاپ کے مطابق بدل گئی۔ ایک طرف سے ایک ہی جیسے لباس میں ملبوس کم و بیش 20 بدو تاریکی میں سے ایک قطار میں مشلوں کی روشنی میں آئی اور لڑکیوں کی طرح بیل کے ارد گرد دائرے میں رقص کرنے لگے۔ وہ دائرے میں ناچتے اور چلتے جاتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی کوئی ذرا سی بھی جنبش دوسروں سے مختلف نہیں تھی۔ یہ مردانہ ناچ تھا جسے جنگی کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ناچنے والوں کے ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں چرخیوں کی طرح اتنی تیز گھوم رہی تھیں کہ ایک ایک تلوار کئی کئی تلواریں لگتی تھیں۔ تماشائیوں کا ہجوم سرتال پر قوالوں کی طرح تالیاں بجا رہا تھا۔ اس ناچ گانے نے ایسا تاثر پیدا کر دیا کہ دیکھنے والوں کے جسم بیٹھے بیٹھے تھرکنے لگے تھے۔ خون کو گرما دینے والا یہ ناچ محض دکھاوے کا جنگی نہیں تھا۔ یہ لوگ تھے ہی جنگجو۔ یہ بدو قبائل سرکشی کی حد تک آزاد خیال تھے۔ ہرکل نے کسی وقت انہیں اپنی فوج میں لینا چاہا تھا لیکن ان کے سرداروں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ البتہ سرداروں نے ہرکل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے کبھی محسوس کیا کہ اس کی فوج کو بدو کی مدد کی ضرورت ہے تو بدو پہنچ جائیں گے، لیکن وہ مصر سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ناچنے والے ان بدو میں 2 کی تلواریں دوسری تلواروں سے مختلف تھیں۔ ان دونوں کی تلواریں چوڑی اور وزنی تھیں۔ یہ دونوں بدو ناچتے ناچتے دائرے سے نکل گئے۔ ایک بیل کی گردن کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ باقی بدو محو رقص رہے۔ ادھر سے ناچنے والی 2 لڑکیاں دوڑی آئیں۔ دونوں نے پیتل کا ایک خاصا بڑا تھال اٹھا رکھا تھا۔ چوڑی تلوار والے بدو نے تلوار بلند کی اور پوری طاقت سے تلوار بیل کی گردن پر سر کے قریب ماری اور آدھی گردن کاٹ دی۔ اس کے فوراً بعد دوسری طرف کھڑے بدو نے بیل کی آدھی کٹی گردن پر بڑی ہی زوردار تلوار مار کر سر صاف الگ کر دیا۔ 2 لڑکیوں نے تھال ادھر ادھر پکڑ رکھا تھا۔ بیل کا سر اس پر گرا۔ بیل ایک پہلو کو گر رہا تھا۔ ناچنے والے 2 آدمی دوڑے آئے۔ انہوں نے مٹی کی ایک چوڑی پرات اٹھا رکھی تھی۔ اس کے کنارے بلشت بھر اونچے تھے۔ بیل گرا تو انہوں نے یہ پرات بیل کی کٹی ہوئی گردن کے نیچے رکھ دی اور گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیا کیونکہ بیل تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ خون کا ایک بھی قطرہ ضائع نہ ہو۔ ناچتے ہوئے بدو کا ناچ بند ہو گیا اور سب نے تڑپتے ہوئے بیل کو قابو میں لے لیا۔ بیل کا خون ایک تبرک تھا جسے انہوں نے پانی سے بھرے ہوئے مشکوں میں ملانا اور بدو نے بچوں، بوڑھوں، مریضوں اور عورتوں کو پلانے کے لیے پیالے بھر بھر کر اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس خون نکلے پانی سے لا علاج امراض کے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں اور دودھ دینے والے مویشیوں کو ایک ایک گھونٹ پلا دو تو زیادہ دودھ دینے لگتے ہیں اور مویشی ان چمگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں جو رات کو ان کا خون پیتے اور انہیں مار ڈالتے ہیں۔ یہ پانی گھر میں رکھا ہوا ہو تو گھر میں بدروح نہیں آتی اور گھر والے ناری مخلوق سے بچے رہتے ہیں۔ جس وقت بیل گردن کٹ جانے سے گرنے لگا تھا تو تمام بدو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے فلک شگاف نعرے لگائے تھے۔ بیل گرا اور اس کا خون چوڑے برتن میں گرنے لگا تو ان کا مذہبی پیشوا اٹھا اور بیل کی طرف چلا گیا۔
लोग खामोश हो गए। मुकद्दस बैल का खून मुबारक हो। कुछ दूर से किसी की आवाज़ आई, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है। खुदा की आवाज़ सुनो जो सूरज को गर्मी और चांद सितारों को रोशनी देता है। मजहबी पेशवा जहाँ था वहीं रुक गया और उस तरफ देखा जिधर से आवाज़ आई थी। बद्दू का यह सारा इज्तिमा भी उधर ही देख रहा था जिधर से ये आवाज़ आई थी। उधर इस नशेबी जगह का किनारा करीब ही था। लोग उठ खड़े हुए थे, इसलिए ज़मीन में गड़े हुए लंबे डंडों वाली मशालों की रोशनी उस किनारे तक नहीं पहुंची थी। मजहबी पेशवा ने उस तरफ खड़े लोगों को बैठ जाने या आगे से हट जाने को कहा। लोग रोशनी के आगे से हटे तो ढलानी किनारे पर एक आदमी खड़ा नजर आने लगा जिसका चेहरा ठीक तरह पहचाना नहीं जाता था क्योंकि वहां तक मशालों की रोशनी मद्धम हो जाती थी। वो एक सफ़ेद हैवला सा लगता था। दो डंडे भी दिखाई दे रहे थे, एक उसके दाएं और दूसरा बाएं तरफ किनारे में गड़ा हुआ था। दोनों के ऊपर वाले सिरों पर इतने कपड़े लिपटे हुए थे कि उनकी चुड़ाई एक एक बलिष्ठ हो गई थी। ये मशालें थीं जो अभी जलाई नहीं गई थीं। उस आदमी के सर पर पगड़ी थी और उस पर रुमाल डाला हुआ था जो उसके शानों पर भी फैला हुआ था। शाने से चुगा शुरू होता था और उसके टखनों तक चला गया था। सर पर पड़ा रुमाल भी सफ़ेद और चुगा भी आसमान पर चमकते सितारों जैसा था। उसने दोनों बाजू आगे और जरा दाएं बाएं और फैला रखे थे। कोई करीब जाके देखता तो उसे पता चलता कि वो उन्हीं जैसा अल्लाह का बंदा था। उसकी दाढ़ी काली घनी और लंबी थी। वहां किसी में उनके मजहबी पेशवा में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि करीब जाके देखता कि ये कौन है। ये तो हम परस्त लोग थे। जहनों में वुसअत नहीं थी, सोचों में गहराई नहीं थी। जमीन की जो चीज़ महबूबा और उनकी समझ से बाला होती वो उनकी निगाह में आला में बाला की मखलूक में से होती थी। ये आदमी उनके लिए कोई रूहानी या आसमानी चीज़ थी। उसे वो बदरूह या जिन भूत नहीं कह सकते थे क्योंकि उसका लिबास सफ़ेद था। उनके अकीदे के मुताबिक इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें सियाह लिबास में बलबूस या बेलिबास होती हैं। सब दूर खड़े देखते रहे और सन्नाटा ऐसा जैसे वहां कोई जीरू था ही नहीं। मत डरो, किनारे पर खड़े आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, तुम जैसा इंसान हूँ खुदा ने भेजा है। खुदा का पैगाम लाया हूँ, तुम्हारे लिए रोशनी लाया हूँ। पहले उसके दाएं तरफ वाली मशाल अपने आप ही जल उठी, फिर बाएं तरफ वाली मशाल जली। ये मशालें उस आदमी ने नहीं जलाई थीं, न उन्हें कोई और आदमी जलाता नजर आया था। यह सफ़ेद पोश स्याह रीछ खड़ा रहा था। मशालें जलाने के लिए कोई और आदमी ऊपर नहीं आया था। बिला शक व शुबा मशालें अपने आप जली थीं। यह ऐसा मुजाहरा था कि बद्दू के मुंह हैरत से खुल गए। उनके सरदारों और मजहबी पेशवा पर भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। खुदा का पैगाम खुदा के भेजे हुए एलची से सुनो, चुगे में मलबूस आदमी ने कहा। वो इस कदर आहिस्ता आहिस्ता किनारे से नशेब की तरफ उतरने लगा जैसे उसका पाँव उठ न रहा हो और वो नीचे को सरक रहा हो। उसके दाएं और बाएं जलती मशालों के शोलों का रक्स उस आदमी को और ही ज्यादा पुरस्कार बना रहा था। वो निहायत ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे को सरकने लगा और जहां वो खड़ा था वहां एक नौजवान लड़की का सरापा उभरने लगा। यूं लगता था जैसे लड़की उस आदमी के वजूद में से उभर रही हो। ये लड़की इस जमीन की मखलूक मालूम होती ही नहीं थी। चेहरा ऐसा हसीन और ऐसा मासूम जो इन बद्दू ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है, लड़की ने बाजू फैलाकर कहा। खबरदार रहो, खून का तूफान आ रहा है। तुम्हारे दूध देने वाले जानवरों को उड़ा और बहा ले जाएगा। तुमसे बहुत से उड़ जाएंगे। खुदा तुम्हें बचा लेगा, लेकिन खुदा के हुक्म की तामील करना। कल तुम्हारे पास 3 आदमी आएंगे। उनकी निशानी यह होगी कि ऊँटों पर आएंगे। खुदा ने उन्हें इशारा दे दिया है, वो जो कहें उसे खुदा का पैगाम समझना, वरना बैल का खून जाए जाएगा और तुम्हारी तबाही को कोई नहीं रोक सकेगा। तुम तक खुदा का पैगाम पहुंच गया है। मैं आसमान को वापस खुदा के पास जा रही हूँ। चुगे वाला आदमी जो लड़की के आगे ढलान पर खड़ा था आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम ऊपर जाने लगा। लड़की उसके पीछे या उसके वजूद में गुम होती गई और आदमी किनारे पर 2 मशालों के दरमियान जा रुका। ये मशालें सारी रात यहाँ जलती रहेंगी। उस आदमी ने कहा, यह खुदा की रोशनी है। कल सुबह यह उखाड़ कर अपने पास रख लेना। यह सिर्फ कुर्बानी की रात जलाया करना। हम जा रहे हैं, सुबह तक इधर कोई ना आए। कोई आया तो उस पर आसमानी बिजली गिरेगी। वो पीछे हटा और उल्टे कदम पिछली ढलान में इस तरह उतर गया जैसे गायब हो गया हो। मशालें वही जलती रहीं। बद्दू के हजूम पर सन्नाटा तारी रहा। मत डरो, मजहबी पेशवा ने सकूत तोड़ा। यह खुदाई इशारा है। खुशकिस्मत है वो कौम जिसे ऐसे मुकद्दस इशारे मिलते हैं। जश्न मनाओ, कल जो आदमी आएंगे उनसे खुदा की कुछ और बातें मालूम होंगी। नाजरीन, यह सब क्या था ये हम आपको इंशाअल्लाह कल की वीडियो में बताएंगे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।